آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے یعنی انسانی تاریخ اور فکری بحثوں کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ اس علمی نشست کا جو بنیادی ماخذ ہمارے سامنے ہے وہ ایک تاریخی اور روحانی واقعے کا تفصیلی اقتباس ہے، جسے عام زبان میں شق القمر یا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ محض ایک پرانے واقعے کی کہانی نہیں ہے، مطلب یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بالکل یہی میں سوچ رہا تھا۔ دراصل یہ انسانی نفسیات، ہمارے سوچنے کے انداز اور حقائق کو تسلیم کرنے یا جھٹلانے کی ایک بہت ہی گہری تصویر کشی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب انسان کے سامنے کچھ ایسا ہو جائے جو اس کی عقل سے بالاتر ہو، مطلب جو عام طبعی قوانین کو بالکل توڑ دے، تو مختلف ذہنیتیں جیسے ضد ہو گئی، منطق یا کامل سکون، وہ اس پر کیسا رد عمل دیتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس تحریر کا مطالعہ کرتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے ذہن کو اپنی گرفت میں لیتی ہے وہ اس واقعے کا منظرنامہ ہے۔ اگر ہم اس ماخذ میں دی گئی تفصیلات کی بنیاد پر اس منظر کو ذہن میں لائیں تو یہ کوئی عام دن کا واقعہ نہیں لگتا۔ مقام مکہ کی مسجد حرام ہے اور صورتحال کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں تناؤ اور کشیدگی مطلب اپنے عروج پر تھی۔ ہاں، ماخذ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں کہ اچانک مکہ کا ایک نہایت طاقتور سردار ابو جہل وہاں آتا ہے، اور وہ صرف چل کر نہیں آ رہا ہوتا۔ بالکل، اس کا انداز بہت جارحانہ ہے، وہ باقاعدہ مطلب ایک تصادم کے ارادے سے وہاں پہنچا ہے۔ اور اس جارحیت کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ وہ ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ کوئی عام زبانی بحث نہیں تھی۔ اس کے الفاظ جو ماخذ میں درج ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ معجزات دکھاتے رہے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اور پھر وہ ایک انتہائی سخت دھمکی دیتا ہے کہ اگر معجزہ نہ دکھایا گیا تو وہ نعوذ باللہ اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دے گا۔ ذرا اس لمحے کی سنگینی کا تصور کیا جائے۔ ایک شخص مسلح ہو کر سر پر کھڑا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس چیلنج کی نوعیت کیا تھی۔ یہ محض ایک غنڈہ گردی نہیں تھی، بلکہ اس میں عقیدے کی ایک کڑی شرط شامل کر دی گئی تھی۔ ہاں، اس نے قسم کھائی تھی، ہے نا؟ بالکل، ماخذ بتاتا ہے کہ اس نے صرف تلوار نہیں لہرائی بلکہ اپنے سب سے بڑے معبودوں لات اور منات کی قسم کھائی۔ اس نے کہا کہ اگر معجزہ دکھایا گیا تو وہ ایمان لے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک حتمی شرط رکھ دی تھی، ایک طرف موت کی دھمکی اور دوسری طرف یہ وعدہ کہ اگر تم سچے ثابت ہوئے تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسانی رویوں کا اصل تضاد کھل کر سامنے آتا ہے۔ اتنی شدید کشیدگی، ننگی تلوار اور موت کی دھمکی کے سامنے کسی بھی عام انسان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے گھبراہٹ، غصہ یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، دفاعی پوزیشن لینا۔ بالکل، دفاعی پوزیشن لینا۔ لیکن جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حیران کن حد تک پرسکون تھا۔ انہوں نے مکمل اطمینان کے ساتھ واضح کیا کہ اگر وہ اپنے سچے خدا کی قسم کھا کر بھی کہیں تب بھی یہ شخص یقین نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک سر قلم کرنے کی دھمکی کا تعلق تھا، انہوں نے نہایت سکون سے فرمایا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ یہ تضاد اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نفسیاتی سبق ہے۔ ایک طرف انتہائی اشتعال اور دوسری طرف ایسا غیر متزلزل یقین۔ تحریر میں آگے بتایا گیا ہے کہ اس پرسکون جواب کے بعد انہوں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا اور خود اس سردار سے پوچھا، بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ ایک زبردست موڑ تھا۔ اس ایک سوال نے پوری صورتحال کا رخ بدل دیا۔ جو شخص تلوار لے کر دھمکی دے رہا تھا اچانک وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اب فیصلہ اسے کرنا تھا، اور ماخذ بتاتا ہے کہ یہ سن کر وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا مانگے۔ اور یہاں اس منظر میں ایک تیسرے کردار کی انٹری ہوتی ہے جو میرے خیال میں اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ماخوذ کے آغاز میں ہی یہ ذکر موجود تھا کہ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ یہودیوں کا ایک بڑا راہب بھی موجود تھا۔ جب سردار سوچ میں پڑ گیا تو اس راہب نے مداخلت کی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس راہب کا مشورہ کیا تھا۔ اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص محض ایک جادوگر ہے، اور جادو کا اثر صرف زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں، اس لیے ان سے کوئی آسمانی معجزہ مانگو۔
ایک باقاعدہ منطق پیش کر دی اس نے۔ بالکل، اس نے دراصل ایک منطقی اصول، ایک ہائپوتھیسس وضع کر دیا تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ کوئی بھی جادوگر آسمان پر موجود ستاروں یا سیاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انتہائی سخت آزمائش تھی جسے اس وقت کے علم اور منطق کی کسوٹی پر تیار کیا گیا تھا۔ اور یہ مشورہ سن کر اس سردار کو جیسے ایک بہت بڑا ہتھیار مل گیا۔ اس نے فوراً اس منطق کو اپنایا اور ایک ایسا مطالبہ کر دیا جو سنتے ہی ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اس نے کہا، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کائنات کے اتنے بڑے نظام میں براہ راست مداخلت کا چیلنج۔ بالکل، ذرا تصور کیا جائے، چاند جو رات کے آسمان کا سب سے روشن وجود ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سیدھا آسمان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اور اس ناممکن نظر آنے والے چیلنج کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ اس تحریر کا عروج ہے۔ ماخذ میں لکھا ہے کہ اس مطالبے پر کوئی طویل رسم ادا نہیں کی گئی، کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی انگلی سے آسمان پر موجود چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر تحریر کے مطابق اللہ کے حکم سے چاند واقعی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس منظر کی جو بصری تفصیلات یعنی جو ویژولز ماخذ میں بیان کیے گئے وہ دنگ کر دینے والے ہیں۔ ہاں، لکھا ہے کہ صرف دراڑ نہیں پڑی۔ بالکل، ایسا نہیں تھا کہ صرف کوئی دراڑ پڑ گئی ہو، بلکہ باقاعدہ ایک حصہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور دوسرا حصہ اس سے بہت دور ہوتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہوئے لوگوں نے واضح طور پر چاند کے 2 الگ الگ ٹکڑوں کے درمیان آسمان کا ایک وسیع فاصلہ دیکھا۔ 7ویں صدی کے اس معاشرے کے لیے رات کے وقت آسمان اور چاند ہی ان کی دنیا کی چھت تھے۔ اس چھت کو اس چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے اور ایک دوسرے سے دور جاتے ہوئے دیکھنا کتنا ہیبتناک منظر ہوگا۔ اس ایک واقعے نے اس راہب کی پوری منطق کو کہ جادو آسمان پر کام نہیں کرتا جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اور جب کوئی شخص اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا منظر دیکھ لے، وہ بھی عین اس شرط کے مطابق جو اس نے خود رکھی ہو، تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام منطقی انسان تو ہار مان لے گا، لیکن انسان کی اندرونی ضد کس طرح کام کرتی ہے یہ ہمیں اگلے ہی لمحے نظر آتا ہے۔ جس نے خود یہ شرط رکھی تھی، جس نے قسم کھائی تھی، وہ اس کھلے واقعے کو دیکھ کر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس نے کہا، اب اسے پھر سے جوڑ کر دکھاؤ۔ گول پوسٹ کو آگے بڑھا دیا۔ بالکل، جب انسان سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو وہ حقائق کو ماننے کے بجائے صرف بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور پھر ماخذ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کیا اور چاند اپنی پہلی والی یعنی مکمل حالت میں واپس آ گیا۔ حیران کن، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہاں ہمیں انسانی رویوں اور شواہد کو پروسیس کرنے کے 2 بالکل مختلف نمونے ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ یہودی راہب ہے جس نے ایک منطقی شرط رکھی تھی۔ جب اس کی شرط پوری ہو گئی تو ماخذ بتاتا ہے کہ اس نے مزید کوئی بحث نہیں کی، کوئی نیا بہانہ نہیں بنایا۔ ہاں، اس راہب نے فوراً حقیقت کو تسلیم کر لیا اور وہیں ایمان لے آیا۔ اس کے اندر ایک فکری دیانتداری موجود تھی۔ جب حقائق اس کی پرانی سوچ کے خلاف آئے تو اس نے ضد کرنے کے بجائے اپنی سوچ کو بدل لیا۔ اور دوسری طرف اس سردار کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے ابتدا میں قسم کھائی، اسی نے چاند مانگا، اسی نے اسے ٹوٹتے اور پھر جڑتے دیکھا، لیکن ان تمام یکساں شواہد کے باوجود وہ مکر گیا۔ اس نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جو آج کل ہم ماڈرن دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے لوگ کھلے ثبوتوں کے باوجود کسی چیز کو جھٹلا دیتے ہیں اور کوئی سازشی نظریہ گھڑ لیتے ہیں۔ یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس سردار کا مسئلہ ثبوتوں کی کمی نہیں تھی، بلکہ وہ جسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں وہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حقیقت کو مان لیا تو اس کی سرداری، اس کا روب سب زمین بوس ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس نے اسی دلیل پر واپس جانے کا فیصلہ کیا جسے راہب پہلے ہی غلط ثابت کر چکا تھا، یعنی اسے محض ایک جادو قرار دے دیا۔ معلومات کی دستیابی اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل رکاوٹ وہ تعصبات ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن پر حاوی ہوتے ہیں۔ لیکن اس ماخذ کی ایک اور بہت اہم جہت باقی ہے۔ یہ واقعہ صرف اس رات مسجد حرام میں موجود ان چند افراد تک محدود نہیں رہا۔ جی ہاں، جو تفسیرات یہاں لکھی گئی ہیں وہ اس واقعے کی تصدیق کو ایک بالکل نئے اور وسیع تر درجے پر لے جاتی ہیں۔ ماخذ کے مطابق جب اس سردار نے اسے جادو قرار دیا تو بات یہاں ختم نہیں ہوئی،
बल्कि शहर भर में और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर कासिद भेजे गए ताकि इर्द गिर्द के इलाकों और बाहर से आने वाले काफिलों से इस वाक़े की तस्दीक की जा सके। ये एक बहुत ज़बरदस्त तफ्तीशी अमल था जो उस वक्त अपनाया गया, और माखूज़ वाज़े तौर पर बयान करता है कि जब इन कासिदों ने मुख्तलिफ अतराफ से आने वाले लोगों से पूछा तो जहाँ जहाँ से भी लोग आए सब ने यही गवाही दी, सब ने तस्दीक की कि उन्होंने रात के वक्त चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। मुख्तलिफ जोग्राफियाई मकामात से मुख्तलिफ जावियों से देखने वाले लातादाद लोगों ने एक ही वक्त में इस तब्दीली की तस्दीक की। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, जब इतने बड़े पैमाने पर एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो गई तो इस इज्तमाई गवाही के बाद इस बात की क्या गुंजाइश बचती है कि इसे किसी किस्म का मकामी फरेब या धोखा करार दिया जाए? कोई गुंजाइश नहीं बचती। इतनी जबरदस्त अवामी गवाही, मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले मुसाफिरों की तस्दीक और इस पढ़े लिखे राहिब के ईमान लाने के बावजूद इस माखिज का जो आखिरी जुमला है वो इंसान को गहरी सोच में डाल देता है। ये सब कुछ होने के बाद तहरीर बताती है कि लेकिन वो सरदार फिर भी ईमान न लाया। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सच और झूठ की जो कशमकश होती है वो हमेशा दलाइल और सबूतों की जंग नहीं होती। ज़्यादातर ये जंग इंसान की अपनी अना, उसकी हठधर्मी और अपने मौजूदा निज़ाम को बचाने की कोशिश होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी को सच दिखा दिया जाए तो वो मान लेगा, लेकिन ये वाक़या हमें बताता है कि सीखने और सच को कबूल करने में सबसे बड़ी दीवार इंसान की अपनी बनाई हुई होती है। बिल्कुल, और ये बात हमें इस पूरी तहरीर के एक बहुत ही गहरे और वसी तर पहलू की तरफ ले जाती है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि शहर भर के लोगों ने, मुसाफिरों ने इस वाक़े की तस्दीक की, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब किसी मुआशरे की एक बहुत बड़ी तादाद किसी ऐसे वाक़े की चश्मदीद गवाह बन जाए जो तबी कवानीन से बालातर हो, तो उस मुआशरे की इज्तिमाई याददाश्त, जिसे हम कलेक्टिव मेमोरी कहते हैं, वो कैसे काम करती है? बहुत अहम नुक्ता है। और जब एक ताकतवर तबका या क़यादत, जैसे कि इस वाक़े में वो सरदार, इस खुली हकीकत को मानने से इनकार कर दे, तो इसका तारीख के बयानिए पर क्या असर पड़ता है? क्या ताकतवर लोग इस पोजीशन में होते हैं कि वो पूरे मुआशरे के इज्तिमाई मुशाहदे के बावजूद एक सच को दबा सकें और उसे महज एक फरेब या जादू का नाम देकर तारीख बदल सकें? क्या सच्चाई की ताकत बाल आखिर सियासी और समाजी ताकत पर गालिब आ जाती है, या ताकतवर की जिद हकायक पर पर्दा डालने में कामयाब हो जाती है? ये वो फिक्री मकाम है जो हमें इंसानी मुआशरों और ताकत की हरकियात के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई एक बहुत गहरा और यानी छुपता हुआ सवाल है, और मेरे ख्याल में इसका जवाब हमें सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं बल्कि आज भी अपने इर्द गिर्द के हालात और रवैयों में तलाश करने की ज़रूरत है। आज के इस तफसीली जायजे में बस इतना ही। ये नशिस्त यकीनन हम सबको अपने सोचने के अंदाज पर गौर करने की दावत देती है। सुनने का बहुत शुक्रिया।